بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے آغاز ہے اور دو تین بنیادی بہت زیادہ سوالات ہیں جو چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائیں۔ پچھلے دنوں میں کھلی کچہریاں تھیں، مختلف جگہ جگہ پہ اجتماعات تھے مختلف، جس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ براہ راست عوام الناس میں تھا اور جو سوال تھے امیگریشن کے مختلف معاملات اس کے حوالے سے تھا۔ اب آپ جو ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کے لیے سوال آج صبح صبح پہلا یہ آیا کہ مالک چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل میں بتاتا چلوں کہ 3 سال والا قانون بہت زیادہ آپ پوچھتے ہیں کہ آ گیا ہے، نہیں آیا، نہیں کھلا، نہیں اپلیکیشن کی جا سکتی۔ معذرت سے یہ وہ تلخ باتیں ہیں جو سچ ہیں، حقیقت ہے، اور سچ کو، حقیقت کو بدلنا نہیں چاہیے۔ ابھی تک 3 سال والا قانون جاری اور ساری نہیں، بند ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا سوال ہوتا ہے کہ کیا امکان ہے؟ امکان تو ہمیشہ ہونا چاہیے اور مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک اس کی صورتحال جو حقیقت پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پلیٹ فارم پر، اسمبلی میں یا کسی منسٹری میں یا کہیں، اس کو دوبارہ چالو کرنے کا کوئی واضح امکان موجود نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب 22 مارچ کو ایک بہت بڑا جلوس، ایک بہت بڑا اجتماع کیا گیا تھا، تو اس کے پریشر میں وزیر اعظم یونان نے یہ کہا تھا وزیر امیگریشن کو، مسٹر ووریدی کو، کہ بھائی یہ آپ 3 سال والا قانون بند کیوں کر رہے ہیں جبکہ ضرورت ہے؟ یعنی کہ تھوڑا سا امکان ہے، ایک دفعہ دو دفعہ بات ہوئی، اس کے بعد بات نہیں ہوئی۔ یہ ہے صورتحال اس کی۔ اچھا، اس میں پھر دوسرا سوال آپ کا بہت زیادہ کثرت سے یہ آ رہا ہے کہ کیا وہ 3 سال والا جو پیپرز ہیں، جو کوئی اس کو چائنا کی ویویوسی کہتا ہے، کوئی 2 نمبر، کوئی انسانی ہمدردی کی کچھ، تو ان کے حوالے سے 5 سال کا جو بین ہے، اس بین پر کوئی رستہ نکلا ہے؟ میرے بچوں، میرے شیروں، ایک ہی قانون، ایک ہی رستہ کہ عدالت کو رجوع کریں، عدالت کو دستک کریں، کسی قریب ترین وکیل سے رجوع کر کے عدالت میں جائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں نے، بیچاروں نے بڑی دفعہ آپ کو کہا کہ فکر نہ کریں، وہ جرمانہ آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اصل میں قانون ایک سند کا نام ہوتا ہے، ایک پکی چیز کا نام ہوتا ہے۔ آپ کے خیالات یا کسی کے خیالات کا نام قانون نہیں ہوتا۔ اس لیے صبر کیا کریں اور بریکنگ نیوز اور دوسرے تیسرے ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تو اس میں آپ کا یہ معاملہ ہے۔ اس میں 2 سٹیپ مزید ہے، یعنی کہ 60 دن کے اندر اندر فوری طور پر آپ نے عدالت کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا رستہ۔ اگر 60 دن سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے تو اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکے، تو پھر بھی رجوع کریں ان ماہرین قانون دانوں سے جو اس پہ اسپیشلائز ہیں۔ ٹھیک ہے، عام وکلاء یا جزیروں کے وکلاء یا مختلف، وہ کہتے ہیں بھائی 60 دن گزر گئے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اس کے اسپیشلائز ہیں وہ کہتے ہیں کہ گزر جانے کے بعد بھی وجوہات موجود ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، دلیل ہے، سابقہ جو دور ہے اس میں فرولوگی کی دلوسی، اینسیما، گھر کا معاہدہ، اس طرح کی چیزیں جو آپ کو سپورٹ کر سکیں۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ اپنے وکیل کے پاس پہنچیں گے، سارے کے سارے پیپر اس کے سامنے رکھیں گے، تب۔ اکثر و بیشتر غلطی پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم؟ گھر بیٹھ کے ہی نا کسی ایک بچارے نے کہہ دیا او نہیں یارا ہوں تے کھ نہیں ہو سکتا، او کی یارا ہوں انج ہو جانا۔ تو ہم دیکھیں کہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا وہم یا چھوٹی سی بات یا اس فرد کی بات، ممکن ہے وہ نیک نیت ہو، ممکن ہے وہ اچھا انسان ہو، لیکن قانون کا اس کو پتہ نہیں، زبان نہیں پڑھ سکتا، قانون نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے بتانے سے اگر آپ رک گئے تو آپ نے بڑی سنگین غلطی کی ہے، حماقت کی ہے، معذرت سے۔ تو اس سنگین غلطی سے نکلنے کے لیے بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے وکیل کے پاس پہنچیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک نکتہ ہے
بہت زیادہ کثیر تعداد میں، یہ 10 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ بار بار اس سلسلے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ جی مالک چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، مالک چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس کی تھوڑی تفصیل لمبی ہے، یہ میں تھوڑی دوسرے حصے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیل کے لیے تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو اچھا، اس طرح اب یہاں ایک دو اور نقطہ بیان کرتا چلوں کہ چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ پاسپورٹس لوگوں کے جو ہے ٹرینوں میں بسوں میں نکال لیے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر پاکستان سے آتے ہوئے جاتے ہوئے پیسے چوری ڈکیتی کر لی جاتی ہے۔ تو چکنے رہیں، ہوشیار رہیں، اور ایسے افراد سے شدید پرہیز کریں جو دو اطراف بیٹھتے ہوں اٹھتے ہوں، یعنی کہ چوروں سے بھی ان کا رابطہ ہو، اور چاہے وہ جتنے بھی اچھے لوگ، چاہے جتنے بظاہر ڈیسنٹ ہوں، لیکن وہ دنیا کے ایک محاورے نے صحبت انسان کو واضح کر دیتی ہے، یعنی کہ صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر چور یا جواری زانی بدکار آپ کے دوست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں بھی وہ بیماریاں موجود ہو سکتی ہیں، تو ان سے بچیں، کیونکہ وہ پھر خبر دیتے ہیں چوروں کو، ڈکیتوں کو، تو چور ڈکیت آپ کے پیچھے لگ کے آپ کے پاسپورٹس چوری کر لیتے ہیں، پھر بازار میں بیچتے ہیں۔ بازار میں ان دکانداروں کو بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے چوروں سے نہ ملے، مظلوم سے ملے، کیونکہ جب پاسپورٹ چور چوری کر کے لیتا ہے آگے سے آپ بیچتے ہیں تو وہ پھر چور کی مدد ہوتی ہے۔ جس کا پاسپورٹ چوری ہوتا ہے اس کو واضح نصیحت کرتا ہوں کہ برائے مہربانی فوری طور پر پولیس اسٹیشن میں اندراج کرانا ہے، پاسپورٹ نہیں لینا بازار سے۔ اگر آپ پاسپورٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی کہ آپ اس چور کی، اس ڈکیت کی، اس دکاندار کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ چوری کرو، 1000-2000 یورو دے کے میں پاسپورٹ لے لوں گا۔ جبکہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پاسپورٹ چوری ہوتا ہے تو پھر اندراج ہو جاتا ہے، وہ چوری ہی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، آپ کو مل جانے کے بعد بھی آپ کا مسئلہ سنگینی میں لٹکا رہتا ہے۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پولیس رپورٹ کرائی ہے، آپ نے پولیس رپورٹ کرانے کے بعد جو ہے پاسپورٹ بھی امونیا سے لے لیا ہے کسی چور سے، تو وہ جب آپ ٹریول کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر آپ کا اندراج چونکہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو جائے تو برائے مہربانی دوبارہ پولیس اسٹیشن جائیں اور انہیں کہیں کہ مجھے میرا پاسپورٹ مل گیا، لیکن یہ درست طریقہ نہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ جو چور، جو ڈکیت، جو ذلیل بیچارہ اس ذلت و رسوائی کے بیماری میں مبتلا ہے، اس کی اطلاع کریں پولیس کو، اطلاع کر کے بتائیں کہ فلاں فرد نے مجھے فون کیا۔ وہ ویسے بیچارے چور ہوتا ہے، بیچارہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، بہت زیادہ ذلیل رسوا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہاتھ نہیں 10 ہاتھ آگے جا کے کسی فرد سے فون کرواتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، یہ ایک دن چور نے پکڑے جانا ہوتا ہے، جتنی بھی چلاکیاں کرے، جتنی بھی ہوشیاری کرے، پکڑے جانا ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چوروں کی حوصلہ افزائی نہ کریں اس کالی جلدی میں کہ یار وہ ٹائم لگ جانا ہے، یار کی کراندا کیا ہوگا۔ درست رستے پر قائم رہیں، یہ ہے آپ کے لیے بہترین۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اس میں یہی ہے، تو دوسرے حصے میں بتاتا ہوں آپ کو مالکان کے حوالے سے۔